بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے بارے میں معلومات۔ سوال: قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت کو بیان کریں۔ جواب: پاکیزگی اور پاکیزہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناپاکی کو اتنا ناپسند کیا گیا کہ بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ تک لگانے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کی اہمیت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ سوال: وہ طہارت جو نماز کی شرط ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک ہو۔ سوال: طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت صغریٰ، نمبر 2 طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ سوال: طہارت کے بغیر نماز پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب: بلا عذر جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھے یا استہزاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے۔ سوال: مچھلی، مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا لعاب یعنی تھوک اور پسینہ پاک ہے۔ سوال: بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ جواب: گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے۔ سوال: کتے کا لعاب یعنی تھوک کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب: کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ سوال: کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں، ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ سوال: کن پرندوں کی بیٹ پاک ہے؟ جواب: جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، ان کی بیٹ پاک ہے۔ سوال: ناپاک کارپٹ کو کیسے پاک کیا جائے؟ جواب: کارپٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا رک جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح دھو کر لٹکا دیا جائے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو کارپٹ پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، چمڑے کے چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہو، اسی طریقے پر پاک کیے جاتے ہیں۔ سوال: دوسروں کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی دیکھیں تو کیا کریں؟ جواب: کسی دوسرے مسلمان کے کپڑوں میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو بتائیں گے تو یہ پاک کر لے گا تو بتانا واجب ہے۔ ایسی صورت میں اگر نہ بتایا تو گنہگار ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاز سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔